ذرا ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں، نہ کوئی شہر، نہ کھیتی، نہ مٹی کے برتن، نہ دھات، نہ پہیا۔ انسان ابھی شکاری ہے، جنگلوں میں گھومتا ہے، موسم سے لڑتا ہے، جان بچاتا ہے۔ اور اسی انسان نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھا، کچھ سوچا، کچھ محسوس کیا، اور پھر 10 سے 15 ٹن وزنی پتھر کاٹ کر، تراش کر ایک پہاڑی پر کھڑے کر دیے۔ یہ کوئی محل نہیں تھا، یہ کوئی قلعہ نہیں تھا، یہ رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہاں ہم ترکی کی ایک لوکیشن کو جاننے کی کوشش کریں گے جسے دنیا گوپیکلی تپے کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جو اہرام مصر سے تقریباً 9000 سال اور سٹون ہنج سے 6000 سال زیادہ قدیم ہے۔ یہاں ہمیں ایسے دائرہ نما ڈھانچے ملتے ہیں جن کے بیچ دو دیو قامت ٹی شکل کے ستون کھڑے ہیں، جیسے کوئی خاموش ہستیاں آمنے سامنے کھڑی ہوں۔ ان پر سانپ ہیں، لومڑ ہیں، گدھ ہیں، بچھو ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان خود تقریباً غائب ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ پتھر کیسے کھڑے کیے گئے، سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا یہ واقعی دنیا کی پہلی عبادت گاہ تھی؟ کیا مذہب زراعت سے پہلے آیا؟ کیا انسان نے بھوک سے پہلے عبادت کو ترجیح دی؟ اور اگر ہاں تو ہم نے تاریخ کو اب تک الٹا کیوں سمجھا؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں پہلے مندر بنا، پھر گاؤں وجود میں آئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں، سماجی اجتماع تھا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں انسان نے پہلی بار خود کو کائنات کے سامنے جھکایا۔ یہاں ہم کوئی دعویٰ ثابت کرنے نہیں آئے، نہ کسی مذہب کو فوقیت دینی ہے، نہ کسی عقیدے کو رد کرنا ہے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان نے عبادت کب شروع کی، کہاں شروع کی، اور کیا گوپیکلی تپے واقعی اس سفر کا پہلا سنگ میل ہے؟ آثار قدیمہ، مذاہب کی روایات، سائنس اور انسان کی اجتماعی یادداشت، سب کو ساتھ رکھ کر ہم اس سوال کے گرد ایک دائرہ بنائیں گے، بالکل ویسا ہی دائرہ جیسا 11,000 سال پہلے کسی نے اس پہاڑی پر بنایا تھا۔ یہ صرف تاریخ کی کہانی نہیں، یہ انسان کے اندر موجود اس پہلے سوال کی کہانی ہے جو آج بھی زندہ ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ گوپیکلی تپے کوئی افسانہ نہیں، کوئی اساطیری شہر نہیں، اور نہ ہی کسی قدیم کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ ایک حقیقی جگہ ہے، اور شاید اسی لیے یہ جگہ تاریخ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بھی ہے۔ یہ مقام آج کے ترکی کے جنوب مشرقی حصے میں اناطولیہ کے خطے میں واقع ہے۔ شہر شانلی ارفا سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک ہموار مگر بنجر پہاڑی، جہاں نہ کوئی دریا بہتا ہے، نہ ادرتی چشمہ، نہ زرعی زمین۔ اس پہاڑی کا نام ہے گوپیکلی تپے، یعنی پھولا ہوا ٹیلا۔ آج یہ نام دنیا بھر کے آثار قدیمہ کے ماہرین کی زبان پر ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ صدیوں تک کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس ٹیلے کے نیچے انسانیت کی تاریخ کا شاید سب سے پرانا باب دفن ہے۔ 1960 کی دہائی میں جب اس لوکیشن کا ابتدائی سروے ہوا تو ماہرین نے اسے ایک عام سا نوسنگی دور کا ٹیلا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ کچھ بکھرے ہوئے پتھر، کچھ جانوروں کی ہڈیاں، کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن 1994 میں ایک جرمن ماہر آثار قدیمہ کلاؤس شمٹ یہاں پہنچا، اور اس نے وہ چیز دیکھ لی جو باقی سب سے اوجھل رہی تھی۔ یہ عام پتھر نہیں تھے، یہ تراشے گئے ستون تھے، اور وہ بھی ٹی شکل میں۔ اگلے ہی سال باقاعدہ کھدائی شروع ہوئی، اور پھر ہر تہہ کے ساتھ تاریخ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی گئی، انسانی یقین بھی ہٹتا گیا۔ سائنسی جانچ، کاربن ڈیٹنگ اور گراؤنڈڈ لیئرز کے انالیسز نے جو بتایا وہ آثار قدیمہ کی دنیا کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ گوپیکلی تپے کی عمر تقریباً 9600 قبل مسیح، یعنی آج سے 11,000 سال پہلے کی ہے۔ اب ذرا کمپیئر کریں کہ اہرام مصر تقریباً 2600 قبل مسیح اور گوپیکلی تپے ان سے 9000 سال پرانا۔ اسی طرح سٹون ہنج
تقریباً 3000 قبل مسیح، اور گوپیکلی تپے ان سے 6000 سال قدیم۔ یہ وہ دور تھا جب انسان کے پاس نہ زراعت تھی، نہ مویشی، نہ دھات، نہ پہیا، نہ لکھائی۔ انسان ابھی شکاری اور خوراک جمع کرنے والا تھا، اور اسی انسان نے 5 سے 6 میٹر اونچے اور 10 سے 15 ٹن وزنی پتھر تراش کر منصوبہ بند دائرے میں کھڑے کر دیے۔ گوپیکلی تپے نے ایک نہیں بلکہ کئی بنیادی نظریات کو چیلنج کیا، جیسے کہ پہلا نظریہ کہ پہلے زراعت آئی پھر مذہب، جبکہ گوپیکلی تپے کہتا ہے کہ نہیں، مذہب شاید پہلے آیا۔ اسی طرح دوسرا نظریہ کہ شکاری معاشرے کمپلیکیٹڈ تعمیرات نہیں کر سکتے۔ یہ پوائنٹ کہتا ہے کہ ہم نے بغیر شہر، بغیر ریاست، بغیر تحریر یہ سب کر دکھایا۔ پھر تیسرا اور سب سے خطرناک سوال کہ اگر انسان بھوک سے پہلے عبادت کے لیے اکٹھا ہوا تو تہذیب کی بنیاد کیا تھی؟ یہی وجہ ہے کہ یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا، اور ماہرین اسے انسان کی تعمیر کردہ اولین یادگار عبادت گاہوں میں سے ایک کہنے لگے۔ اگر گوپیکلی تپے کو صرف ایک جگہ سمجھا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس کی اصل کہانی ان پتھروں میں چھپی ہے، ان ستونوں میں جنہیں دیکھ کر آج کا انسان بھی ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جس چیز پر نظر ٹھہرتی ہے وہ ہے ٹی شکل کے دیو کامت ستون۔ گوپیکلی تپے میں اب تک دریافت ہونے والے تمام بڑے ڈھانچوں کے مرکز میں 2 ٹی شکل کے ستون آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے گرد چھوٹے ستون دائرے میں نصب ہیں۔ یہ ستون کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں۔ ٹی شکل دراصل ایک انتہائی سوچا سمجھا ڈیزائن ہے۔ ماہرین کے مطابق ستون کا ورٹیکل حصہ جسم کی علامت ہو سکتا ہے، اور اوپر کا ہاریزونٹل سرا کندھوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ محض قیاس نہیں، کیونکہ کئی ستونوں پر ابھرے ہوئے انسانی بازو اور ہاتھ واضح طور پر کندھا ہے، جو اطراف سے نیچے کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ ستونوں پر کمربند یا لنگور جیسی علامات بھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ سب اشارہ دیتے ہیں کہ یہ ستون صرف پتھر نہیں تھے، یہ کسی بستی کی علامتی شکل تھے۔ کلاؤس شمٹ جیسے ماہرین نے اسی بنیاد پر کہا کہ یہ ستون ممکنہ طور پر انسانی یا دیو مالائی وجود کی تجسیم ہے، بے چہرہ مگر با اختیار۔ اب ذرا اعداد پر غور کریں۔ ہر ستون کی اونچائی 5 سے 6 میٹر ہے، وزن 10 سے 15 ٹن، اور میٹیریل چوننے کا سخت پتھر یعنی لائم سٹون۔ یہ ستون کسی دور دراز پہاڑ سے نہیں لائے گئے، یہیں اس پہاڑی کے اندر پتھر کاٹ کر نکالے گئے۔ آج بھی گوپیکلی تپے کے آس پاس قدیم کانے موجود ہیں، جہاں آدھے تراشے ہوئے ستون ابھی بھی زمین سے جڑے نظر آتے ہیں، جیسے وقت نے اچانک کام رکوا دیا ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں نہ دھات کے اوزار تھے، نہ پہیا، نہ جانور، اور نہ تحریری نقشے۔ اس کے باوجود یہ ستون بالکل سیدھے، متوازن اور منصوبہ بند ترتیب میں کھڑے کیے گئے ہیں۔ یہ کام کسی ایک شخص کا نہیں ہو سکتا تھا، یہ اجتماعی منصوبہ بندی تھی، اور یہ وہ سوال ہے جس نے آثار قدیمہ کی دنیا کو سب سے زیادہ بے چین کیا، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ مانتے آئے تھے کہ پیچیدہ تعمیرات صرف زرعی اور شہری معاشرے ہی کر سکتے ہیں۔ گوپیکلی تپے نے اس مفروضے کو توڑ دیا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پتھر تراشنے کے لیے فلنٹ کے اوزار استعمال ہوئے، ستون گھسیٹنے کے لیے لکڑی کے سلیج اور رسیوں کا سہارا لیا گیا، اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ایک وقت میں کام کرتے رہے ہوں گے۔ یہ محض مزدوری نہیں تھی، یہ نظم و ضبط، قیادت اور مقصد کا ثبوت ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ ممکن تھا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ایک شکاری معاشرہ جو روز خوراک کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ اتنی محنت کسی عام کام پر نہیں کرتا۔ یہاں کچھ ایسا تھا جو ان سب کو اکٹھا کر رہا تھا، کوئی خیال، کوئی عقیدہ، کوئی خوف یا کوئی امید۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں گوپیکلی تپے محض ایک آثار قدیمہ کی سائٹ نہیں رہتا، بلکہ انسانی ذہن کی کھڑکی بھی بن جاتا ہے۔
گوپیکلی تپے پر قدم رکھتے ہی ایک سوال خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ واقعی دنیا کا پہلا مندر تھا، یا ہم ایک قدیم پیچیدہ جگہ کو آج کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوال سادہ نہیں، اور اس کا جواب بھی سیاہ یا سفید نہیں۔ جب گوپیکلی تپے کی کھدائی نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی تو میڈیا نے اسے فوراً ایک نام دے دیا، ورلڈز فرسٹ ٹیمپل۔ یہ نام اس لیے مقبول ہوا کہ یہ جگہ کسی رہائشی بستی کے بغیر ہے۔ یہاں روزمرہ زندگی کے گھروں کے آثار نہیں ملتے۔ یہاں کی تعمیرات بڑی، علامتی اور اجتماعی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سب زرعی دور سے پہلے کا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک تاثر دیتی ہیں کہ یہ جگہ خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، کوئی ایسا مقصد جو عام زندگی سے ہٹ کر ہو۔ لیکن یہی وہ نقطہ ہے جہاں احتیاط ضروری ہو جاتی ہے۔ گوپیکلی تپے کی جدید کھوج کا سب سے بڑا نام جرمن ماہر آثار قدیمہ کلاؤس شمٹ ہے۔ شمٹ نے 2 دہائیوں تک اس مقام پر کام کیا، اور وہ اپنے موقف میں غیر معمولی حد تک واضح تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی رہائشی جگہ نہیں تھی، یہ ایک مقدس مقام تھا جہاں لوگ خاص مقصد کے لیے آتے تھے۔ شمٹ کے مطابق 30 شکل کے ستون انسانی یا دیو مالائی ہستیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دائرہ نما ترتیب رسوماتی اجتماع کی علامت ہے۔ جانوروں کے نقوش علامتی اور روحانی زبان ہے، اور پورے مقام میں کچن، چولہے یا گھروں کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جگہ رہنے کے لیے نہیں تھی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے گوپیکلی تپے کو انسان کی تعمیر کردہ اولین مقدس عبادت گاہ کہا۔ یہ موقف طاقتور تھا، لیکن سائنس میں کوئی دعویٰ آخر نہیں ہوتا۔ شمٹ کے بعد آنے والے کئی ماہرین نے اسی مقام کو نئے زاویوں سے دیکھا اور سوالات اٹھائے۔ کچھ اہم نکات یہ تھے کہ یہاں اجناس پیسنے کے پتھر ملے ہیں، پانی ذخیرہ کرنے کے حوضوں کے آثار ملے ہیں، جانوروں کی ہڈیوں کی بڑی کوانٹٹی اجتماعی دعوتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ مکمل طور پر خالی یا صرف عبادت کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک رسوماتی مرکز تھا جہاں لوگ خاص مواقع پر جمع ہوتے تھے، شاید موسموں کے بدلاؤ پر، شاید تدفینی رسومات کے لیے، یا شاید اجتماعی فیصلوں کے لیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں عارضی قیام ہوتا ہو لیکن مستقل بستی موجود نہ ہو۔ اسی لیے جدید آثار قدیمہ میں لفظ مندر کے استعمال پر احتیاط برتی جاتی ہے۔ اصل مسئلہ لفظوں کا ہے۔ آج جب ہم مندر کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے باقاعدہ پجاری، مقررہ عبادات، واضح مذہبی نظام، لیکن 11,000 سال پہلے ایسا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ اس لیے کئی ماہرین اب کہتے ہیں کہ گوبیکلی تپے کو مندر کہنے کی بجائے رسوماتی یا مقدس اجتماع گاہ کہنا زیادہ درست ہوگا۔ یعنی یہ جگہ عام نہیں تھی، جہاں کچھ خاص ہوتا تھا، مگر وہ خاص کیا تھا؟ اس کا پورا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں، اور انہی چیزوں نے گوپیکلی تپے کو صرف ایک قدیم جگہ نہیں بلکہ تاریخ بدلنے والا سوال بنا دیا۔ سوال سادہ ہے مگر اس کے نتائج خطرناک ہیں۔ انسان نے پہلے کھیتی شروع کی یا پہلے عبادت؟ تقریباً 1 صدی تک آثار قدیمہ اور بشریات میں ایک بات طے سمجھی جاتی رہی کہ انسان نے پہلے زراعت سیکھی، مستقل بستیاں بسائی، خوراک کا مسئلہ حل ہوا، تب جا کر مذہب، مندر اور پجاری پیدا ہوئے۔ اس منطق کے مطابق جب انسان شکار سے نکل کر کسان بنا تب اس کے پاس فارغ وقت آیا۔ اسی فارغ وقت میں اس نے عبادت گاہیں بنائیں اور دیوتاؤں کا تصور گھڑا۔ اہرام مصر، میسوپوٹیمیا کے زیگورات، ہند کے مندر، یہ سب اسی ترتیب کے مطابق تھے۔ یہ نظریہ مضبوط لگتا تھا، لیکن گوپیکلی تپے نے اس کی بنیاد ہلا دی۔ گوپیکلی تپے ہمیں ایک ایسی جگہ دکھاتا ہے جہاں کوئی گاؤں نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی مویشی نہیں، لیکن اس کے باوجود دیو کامت تعمیرات ہیں، اجتماعی منصوبہ بندی ہے،
علامتی ستون ہیں اور واضح طور پر رسوماتی سرگرمی ہے، وہ بھی سب زرعی انقلاب سے پہلے۔ یہاں سے ایک نیا خیال ابھرتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان نے پہلے کسی ماورائی عقیدے کے تحت اکٹھا ہونا شروع کیا ہو اور کھیتی اس اجتماع کی مجبوری بنی ہو، یعنی مذہب نے زراعت کو جنم دیا، زراعت نے تہذیب کو۔ اس نظریے کو مختصراً کہا جاتا ہے فرسٹ دا ٹیمپل دین دا ولیج۔ سوچے، مختلف شکاری گروہ سال کے خاص وقت پر ایک مقدس مقام پر جمع ہوتے ہیں، وہاں رسومات ہوتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو کھانا کہاں سے ملے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایگریکلچر داخل ہوتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق لوگوں نے جنگلی اناج کو پہلے جمع کرنا، پھر اگانا شروع کیا، صرف اس لیے کہ بڑے اجتماعات کے لیے خوراک کا بندوبست ہو سکے۔ یعنی کھیتی کسی معاشی ضرورت سے پہلے مذہبی ضرورت بن کر آئی۔ یہ خیال جتنا چونکا دینے والا ہے اتنا ہی منطقی بھی۔ گوپیکلی تپے سے جو شواہد ملے ہیں وہ اس نظریے کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ جانوروں کی ہڈیوں کی بڑی کوانٹٹی یعنی بڑے پیمانے پر اجتماعی دعوتیں، اناج پیسنے کے پتھر یعنی خوراک کی تیاری، پانی ذخیرہ کرنے کے آثار یعنی عارضی مگر منظم قیام، یہ سب اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں صرف دعا نہیں ہوتی تھی، یہاں لوگ اکٹھے ہو کر کھاتے بھی تھے، اور جب لوگ اکٹھے کھاتے ہیں تو سماج بنتا ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انسان نے سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کو کاشت کیا، یعنی تہذیب کی بنیاد صرف بھوک نہیں بلکہ عقیدت بھی تھی۔ اب ہم ان پتھروں پر کندہ جانوروں اور علامتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر گوپیکلی تپے کے ستون بول سکتے تو شاید وہ الفاظ میں بات نہ کرتے، وہ علامتوں میں بات کرتے۔ یہاں ہر ستون ایک خاموش پیغام ہے اور ہر نقش ایک سوال۔ گوپیکلی تپے کے ستونوں پر جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ جانوروں کی بھرمار ہے۔ سانپ، گدھ، لومڑ، بچھو، جنگلی سور، ہرن اور عقاب۔ یہ جانور نہ خوبصورت ہیں، نہ پالتو، نہ نرم، یہ سب خطرناک، چوکنے اور طاقتور جانور ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، ماہرین کے مطابق یہ جانور ممکنہ طور پر مختلف قبائل کے ٹوٹم تھے، یا مخصوص روحانی طاقتوں کی علامت، یا پھر خوف، موت اور بقا کے استعارے۔ مثال کے طور پر گدھ کئی قدیم ثقافتوں میں روح کو آسمان تک لے جانے والی ہستی سمجھا جاتا تھا۔ سانپ موت، زندگی، زہر اور طاقت کی علامت تھا۔ لومڑ چالاکی، ذہانت اور بقا کی علامت تھا، جبکہ بچھو خطرہ، سزا اور محافظ قوت کی علامت۔ یہ جانور شکاری انسان کی روزمرہ حقیقت تھے، اور شاید اسی لیے اس کے روحانی تصورات کا مرکز بھی۔ یہاں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی عبادت گاہ میں انسان خود تقریباً نظر ہی نہیں آتا۔ جہاں جانوروں کی سینکڑوں تصویریں ہیں وہاں انسانی شکلیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک آدھ ستون پر ایک بے سر انسانی جسم دکھائی دیتا ہے، یا محض ایک علامتی خاکہ۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ شاید انسان خود کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھتا تھا کہ اپنی تصویر بنائے۔ کچھ کے مطابق ممکن ہے انسان خود کو جانوروں اور فطرت کے برابر سمجھتا ہو، ان سے الگ نہیں۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے تھی، کسی مابرائی ہستی، کسی روح، کسی طاقت کے لیے۔ اسی لیے ستونوں پر چہرے نہیں، آنکھیں نہیں، صرف طاقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب علامتیں آخر کہتی کیا ہیں؟ اس بارے میں تین بڑے نظریات سامنے آتے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے ٹوٹمزم کا، جہاں ہر قبیلہ کسی ایک جانور سے خود کو جوڑتا تھا۔ وہ جانور اس کی شناخت، اس کی حفاظت اور اس کی روحانی علامت تھا۔ دوسرا نظریہ روحانی محافظ کا ہے۔ یہ جانور کسی مقدس مقام کی حفاظت کے لیے تھے، یعنی ستونوں پر خطرناک جانور بنا کر برائی کو دور رکھا جاتا تھا۔ تیسرا نظریہ خوف اور موت کا شعور ہے۔ شکاری انسان
ہر وقت موت کے قریب رہتا تھا۔ درندے، زہر، بھوک، سردی، یہ علامتیں اس خوف کی یاد دہانی بھی ہو سکتی ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش بھی۔ یعنی خوف کو شکل دے کر اسے سمجھنا اور شاید قابو میں کرنا۔ گوپیکلی تپے ہمیں کوئی واضح پیغام نہیں دیتا، کوئی تحریر نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی دعا نہیں، مگر یہ ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ ابتدائی انسان صرف زندہ رہنے میں مصروف نہیں تھا، وہ معنی تلاش کر رہا تھا۔ وہ فطرت، جانوروں اور موت کو ایک روحانی کہانی میں بن رہا تھا۔ اب اگر غور کریں تو یہاں تک گوپیکلی تپے ہمیں صرف زمین پر باندھے ہوئے لگتا ہے، لیکن یہ جگہ ایسی ہے جو ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے پر بھی مجبور کرتی ہے، کیونکہ کچھ ماہرین کے مطابق یہ پتھر صرف زمین سے نہیں جڑے، یہ ستاروں سے بھی بات کرتے ہیں۔ گوپیکلی تپے کے تمام ستونوں میں ایک ستون سب سے زیادہ بحث کا مرکز بنا، ستون نمبر 43، جسے ماہرین نے نام دیا ولچو سٹون، یعنی گدھ والا ستون۔ اس ستون پر جو کچھ کندہ ہے وہ ایک عام نقش نہیں لگتا۔ ایک بڑا گدھ، اس کے نیچے بے سر انسانی جسم، ارد گرد مختلف جانور، اوپر کی جانب ایک دائرہ اور کچھ عجیب مجرد علامتیں، یہ سب ایک کہانی سناتے ہیں، مگر وہ کہانی سیدھی نہیں۔ گدھ قدیم دنیا میں اکثر روح کو آسمان تک لے جانے والی علامت سمجھا جاتا تھا، اور بے سر انسانی جسم اکثر موت یا قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف رسوماتی منظر ہے یا کچھ اور؟ کچھ سال پہلے چند محققین نے ایک جرأت مندانہ نظریہ پیش کیا، وہ یہ کہ ستون نمبر 43 دراصل کسی آسمانی تباہی کی یادگار ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق تقریباً 10,900 قبل مسیح میں زمین پر ایک عظیم دمدار ستارے کے ٹکڑے گرے، جس کے نتیجے میں ایک شدید موسمی تبدیلی آئی، جسے آج ہم ایک مختصر مگر سخت برفانی دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ستون پر کندہ جانور دراصل ستاروں کے جھرمٹوں کی علامت ہیں۔ گدھ، بچھو، سانپ آسمان کے مخصوص حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور بے سر انسانی جسم اس آسمانی آفت میں ہونے والی انسانی ہلاکتوں کی علامت ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ستون صرف مذہبی نہیں، تاریخی یادداشت بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسی یادداشت جو تحریروں سے پہلے پتھر پر محفوظ کر لی گئی۔ یہاں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ کیا گوپیکلی تپے ایک فلکیاتی کیلنڈر تھا؟ کچھ ماہرین نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بعض ستونوں کی ترتیب سورج کے مخصوص زاویوں سے میل کھاتی ہے۔ ممکن ہے یہ موسموں کے بدلاؤ یا سال کے خاص دنوں کی نشاندہی کرتے ہو۔ یعنی شکاری انسان صرف آسمان سے ڈرتا نہیں تھا، بلکہ اسے مشاہدہ بھی کرتا تھا۔ لیکن یہاں سائنس رک جاتی ہے۔ زیادہ تر ماہرین متفق ہیں کہ فلکیاتی نظریات دلچسپ ضرور ہے، مگر ابھی حتمی ثبوت موجود نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گوپیکلی تپے باقاعدہ رصدگاہ تھا۔ اس لیے علمی دنیا میں اس نظریے کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے مگر ثابت نہیں۔ اگر ہم گوپیکلی تپے کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں اور انسان کی پوری کہانی کو پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھیں تو سائنس ہمیں ایک واضح بات بتاتی ہے۔ عبادت کسی ایک دن شروع نہیں ہوئی، یہ آہستہ آہستہ بنی۔ سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ مذہبی رویے جدید انسان سے بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ یورپ اور مڈل ایسٹ میں نیندرتھل انسانوں کی قبریں ملی ہیں، خاص طور پر شاندار غار یعنی عراق میں۔ ان قبروں میں لاشیں باقاعدہ ترتیب سے دفن تھیں، کچھ کے ساتھ پھولوں کے ذرات ملے، جسم کو ایک خاص سمت میں رکھا گیا۔ یہ سب سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر نیندرتھل صرف جانور جیسا تھا تو وہ مردے کو کیوں سنبھالتا، کیوں دفن کرتا؟ سائنسدانوں کے مطابق یہ رویہ اس بات کا اشارہ ہے کہ موت محض خاتمہ نہیں سمجھی جا رہی تھی، کسی نہ کسی شکل میں بعد از موت تصور موجود تھا۔ یہ مذہب نہیں تھا، مگر مذہب کی بنیاد ضرور تھی۔
جب سائنس مذہب کی جڑوں کو تلاش کرتی ہے تو ایک تصور بار بار سامنے آتا ہے: اینیمزم۔ اینیمزم کا مطلب ہے کہ یہ یقین کہ ہر چیز میں روح یا طاقت موجود ہے: درخت، پہاڑ، جانور، دریا، آسمان۔ علم بشریات کے مطابق یہ انسان کا قدیم ترین مذہبی رویہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ، ہر جگہ ملتی ہیں۔ قدیم غاروں کی تصویریں صرف آرٹ نہیں لگتی، وہ احترام، خوف اور عقیدت کا اظہار ہے۔ سانپ، بیل، ہرن، سورج، یہ سب فطرت کی طاقتوں کی علامت بن گئے۔ اینیمزم میں کوئی مندر ضروری نہیں، کوئی پجاری نہیں، بس ایک احساس ہے کہ دنیا خالی نہیں، جاندار ہے۔ سائنس یہ نہیں کہتی کہ مذہب صحیح ہے یا غلط، سائنس یہ کہتی ہے کہ مذہب انسانی دماغ کی ایک فطری پیداوار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سوال پوچھتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، وجہ تلاش کرتا ہے، معنی چاہتا ہے۔ جب بجلی گرتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے، جب شکار مقام ہوتا ہے، تو انسان وجہ مانگتا ہے۔ یہی وجہ تلاش کرنے کا عمل آہستہ آہستہ مذہبی تصورات میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ ارتقاء ہے، ایجاد نہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ آتا ہے: عبادت کسی ایک جگہ، کسی ایک دن، کسی ایک شخص سے شروع نہیں ہوئی، یہ ہزاروں سالوں میں بنی، مختلف علاقوں میں، مختلف شکلوں میں۔ کہیں دفن کرنا عبادت تھا، کہیں جانور کی تصویر، کہیں آگ کے گرد رقص، کہیں آسمان کی طرف دیکھنا۔ گوپیکلی تپے اس سفر کا آغاز نہیں بلکہ پہلا بڑا سنگ میل ہے جہاں یہ احساس پتھر میں ڈھل گیا۔ اب تک ہم نے آثار قدیمہ اور سائنس کی زبان سنی، اب ذرا رخ بدلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مختلف مذہبی روایات انسان کی پہلی عبادت گاہ کو کیسے بیان کرتی ہیں، اور وہ سائنس سے کہاں ملتی ہیں اور کہاں الگ ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات شروع میں واضح کر لیں کہ مذاہب تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ معنی کی کتابیں ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق انسانی تاریخ کا آغاز ہی عبادت سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی۔ قرآن کے مطابق آدم کو خدا کی پہچان دی گئی اور عبادت کا طریقہ سکھایا گیا، اور یوں زمین پر توحید، ایک خدا کی عبادت سے انسانی سفر شروع ہوا۔ اسلامی تصور میں انسان فطرت الخدا کو پہچانتا ہے، شرک بعد میں آیا، اصل دین ابتدا میں ایک ہی تھا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کئی نسلوں تک انسان توحید پر قائم رہا، بعد میں صالح لوگوں کی یاد بتوں میں بدل گئی۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر میں عبادت کوئی ارتقائی حادثہ نہیں بلکہ الہی ہدایت کے ساتھ شروع ہونے والا عمل ہے۔ عیسائی اور یہودی روایات بنیادی طور پر ایک ہی ماخذ رکھتی ہیں۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق آدم اور حوا خدا کو جانتے تھے، ان کے بیٹے حابیل اور قابیل خدا کے حضور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یہاں عبادت کی سب سے قدیم شکل سامنے آتی ہے: قربانی، یعنی خدا کو راضی کرنا، شکر ادا کرنا یا اپنی نیت ظاہر کرنا۔ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ آدم کے پوتے انوش کے زمانے میں لوگوں نے خدا کو خداوند کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ اسے عیسائی مفسرین باقاعدہ عبادت کا آغاز مانتے ہیں۔ اس روایت میں بھی ابتدا میں خدا ایک ہے، انسان اسے جانتا ہے، بعد میں گمراہی آتی ہے۔ یعنی عبادت انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کوئی بعد کی ایجاد نہیں۔ ہندو مت کا تصور باقی دونوں سے مختلف ہے۔ یہاں عبادت کا کوئی آغاز نہیں۔ ہندو دھرم خود کو سناتن کہتا ہے، یعنی ازلی، ہمیشہ سے موجود۔ اس تصور کے مطابق وقت دائرے میں چلتا ہے، یگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہر یگ میں عبادت موجود رہتی ہے۔ ہندو روایات میں پہلے انسان کو منو کہا جاتا تھا۔ منو نے دیوتاؤں کی عبادت کی اور آگ کی قربانی کا آغاز کیا۔ قدیم ویدوں میں آگ، سورج، بارش، فطرت سب عبادت کے مرکز ہیں۔ عبادت کا مطلب کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ یعنی ہندو مت میں انسان اور عبادت الگ الگ نہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ اب ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھیں، تینوں مذاہب اپنے انداز میں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انسان اکیلا نہیں ہے، وہ کسی بڑی حقیقت سے جڑا ہے، اور اس رشتے کا اظہار عبادت سے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت
عبادت کو الہی ہدایت سے جوڑتے ہیں۔ ہندو مت اسے کائناتی فطرت کا حصہ مانتا ہے، مگر تینوں اس بات پر متفق ہے کہ انسان اور عبادت ایک ساتھ وجود میں آئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، بلکہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے یہ ایک تدریجی عمل تھا، مذہب کہتا ہے یہ فطری اور بنیادی تھا، اور شاید سچ ان دونوں کے بیچ کہیں گے۔ گوپیکلی تپے کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اکیلے نہیں بلکہ دنیا کی دیگر قدیم عبادت گاہوں کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے۔ تب جا کر واضح ہوتا ہے کہ یہ جگہ کہاں جڑی ہوئی ہے اور کہاں بالکل الگ کھڑی ہے۔ قدیم دنیا کے اولین آباد شہروں میں ایک نام بار بار آتا ہے، اریہا۔ تقریباً 8000 سال قبل مسیح میں اریہا میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں: ایک بلند پتھریلا برج، شہر کے گرد فصیل اور سب سے عجیب پلستر کی ہوئی انسانی کھوپڑیاں۔ ماہرین کے مطابق یہ کھوپڑیاں شاید آباء و اجداد کی تعظیم کے لیے تھی، یعنی انسان مردوں کو یاد رکھنے لگا تھا اور ان کی روح سے تعلق جوڑ رہا تھا۔ اریہا میں کوئی واضح مندر نہیں، مگر رسومات کے شواہد واضح ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اریہا ایک آباد شہر تھا، گوپیکلی تپے شہر کے بغیر ہے۔ اب آتے ہیں سینٹرل اناطولیہ کے ایک اور مقام پر، چاتولہویک۔ یہ مقام تقریباً 6000 سے 7500 قبل مسیح کے درمیان آباد رہا اور اسے دنیا کے اولین بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چاتولہویک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی علیحدہ مندر نہیں، عبادت گھروں کے اندر ہوتی تھی۔ دیواروں پر جانوروں کے سر اور شکار کے مناظر تھے اور ایک مشہور ماں دیوی کی مورت۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت نجی اور گھریلو بن چکی تھی، مذہب روزمرہ زندگی میں ضم ہو چکا تھا۔ یہاں ترتیب ہے، پہلے شہر، پھر مذہب، وہ بھی گھر کے اندر، جبکہ گوپیکلی تپے میں پہلے مذہب پھر شہر۔ اب رخ کرتے ہیں یورپ کی طرف۔ سٹون ہنج تقریباً 2500 سے 3000 سال قبل مسیح میں مکمل ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب زراعت قائم ہو چکی تھی، بستیاں موجود تھیں، اوزار بہتر ہو چکے تھے۔ سٹون ہنج کی خاص بات یہ ہے کہ سورج کے طلوع و غروب سے فلکیاتی ہم آہنگی ہو چکی تھی، تدفینی اور اجتماعی رسومات کے شواہد موجود تھے۔ یہ ایک واضح رسوماتی مقام ہے، مگر یہ ایگریکلچر معاشرے کی پیداوار ہے۔ سٹون ہنج ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت اور آسمان کا رشتہ بعد میں بھی برقرار رہا، مگر بنیاد پہلے کہیں رکھی جا چکی تھی۔ اب ان سب کو ایک ساتھ رکھیں اور فرق صاف نظر آتا ہے۔ اریہا کو دیکھیں تو بستی پہلے، رسومات بعد میں۔ چاتولہویک میں گھر کے اندر عبادت اور سٹون ہنج میں زرعی دور کی فلکیاتی عبادت، جبکہ گوپیکلی تپے میں عبادت بغیر بستی کے، کوئی شہر نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی کھیت نہیں، مگر پھر بھی سب سے بڑی عبادت گاہ۔ یہی بات اسے انسانی تاریخ میں منفرد بناتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان نے سب سے پہلے اجتماعی طور پر کسی غیر مرئی حقیقت کے لیے محنت کی۔ یہ عبادت کسی سلطنت کی نہیں تھی، کسی ریاست کی نہیں تھی، کسی بادشاہ کی نہیں تھی، یہ عبادت انسان ہونے کی عبادت تھی۔ گوپیکلی تپے کی شہرت جتنی بڑھی، اتنی ہی تیزی سے اس کے گرد کہانیاں بھی اگنے لگیں، اور ان سب میں سب سے مقبول اور سب سے سنسنی خیز دعویٰ یہ ہے کہ یہ جگہ عدن کا باغ تھی، یا پھر یہ جنت کے قریب ہے، اور کہیں کہیں یہ بھی کہ یہ انسان کی پہلی عبادت گاہ نہیں، پہلی جنت ہے۔ یہ دعوے سننے میں بہت دلچسپ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دلچسپ ہونا سچ ہونے کی ضمانت نہیں۔ یہ جو عدن، جنت اور سانپ کا دعویٰ ہے، یہ خیال عموماً 3 چیزوں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ ایک تو ہے جغرافیہ کا تاثر۔ عدن کی روایات میں دجلہ و فرات کا ذکر آتا ہے، گوپیکلی تپے بھی اس بڑے خطے کے قریب ہے۔ پھر عدن کی کہانی میں سانپ مرکزی کردار ہے، گوپیکلی تپے کے ستونوں پر بھی سانپ بار بار دکھائی دیتا ہے، تو کچھ لوگ فوراً نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ وہی سانپ ہے،
پھر ہے ابتدائی ہونے کا جنون، کیونکہ گوپیکلی تپے بہت قدیم ہے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر پہلی چیز اسی سے جڑی ہونی چاہیے۔ پہلا مندر، پہلی کہانی، پہلی جنت، یہ تینوں باتیں مل کر ایک رومانٹک تصویر تو بنا دیتی ہیں، مگر سائنس کسی رومانٹک تصویر سے نہیں چلتی۔ ماہرین آثار قدیمہ اور سنجیدہ محققین اس ربط کو ثبوت کی بنیاد پر قبول نہیں کرتے۔ وجوہات سیدھی ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے وقت کا فرق۔ گوبیکلی تپے تقریباً 8200 سے 9600 قبل مسیح کا ہے، جبکہ عدن کی کہانی مذہبی متون میں بہت بعد کی تحریری روایت ہے۔ ہزاروں سال بعد لکھی گئی ایک داستان کو ہم براہ راست 11,000 سال پرانے پتھروں پر چپکا نہیں سکتے۔ پھر آ جاتا ہے متن اور مقام کا فرق۔ عدن کی روایات میں ایک سرسبز پانیوں والا، نہروں والا کانسیپٹ آتا ہے۔ گوپیکلی تپے ایک چٹانی ٹیلے پر واقع مقام ہے۔ یہاں قدرتی چشمے کی مستقل موجودگی عدن والی تصویر سے نہیں ملتی۔ پھر آ جاتا ہے سانپ کا تصور۔ سانپ تقریباً ہر قدیم تہذیب میں ایک طاقتور علامت رہا ہے۔ خوف، زہر، زندگی، موت، حفاظت، فریب، سب۔ صرف سانپ کی موجودگی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ عدن ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر جگہ چاند دیکھ کر کہیں یہ وہی چاند ہے جس کا ذکر فلاں فلاں کہانی میں تھا۔ چاند تو سب نے دیکھا ہے۔ عدن کے دعوے کو جوڑنے کے لیے کم از کم کوئی لکھائی، کوئی نام، کوئی واضح اشارہ چاہیے۔ یہاں کچھ بھی نہیں، صرف علامتیں ہیں، اور علامتوں کی متعدد تشریحات ہو سکتی ہیں۔ یہاں اصل فرق سمجھنا ضروری ہے، یعنی ثبوت اور مماثلت۔ مماثلت یہ ہے کہ دو چیزیں ظاہری طور پر ملتی جلتی لگیں، اور ثبوت وہ چیز ہے جو لازماً اسی نتیجے تک لے جائے۔ مثال کے طور پر سانپ دونوں جگہ ہے، یہ مماثلت ہے۔ اسی طرح سانپ کے ساتھ وہی مخصوص متن، نام یا سلسلہ یہاں بھی موجود ہے، اسے ثبوت کہیں گے۔ گوپیکلی تپے کے معاملے میں ہمارے پاس زیادہ تر مماثلتیں ہیں، ثبوت نہیں۔ اور جب ثبوت نہ ہو تو سائنس کا اصول یہی ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے، ہم صرف امکان کی بات کر سکتے ہیں، اور امکان کو حقیقت نہیں کہتے۔ یہاں ہم ایک بات سکھا رہے ہیں کہ گوپیکلی تپے اتنا عظیم ہے کہ اسے عظیم بنانے کے لیے ہمیں عدن کی چھڑی نہیں چاہیے۔ یہ جگہ بذات خود انسانی تاریخ کا ایک بڑا راز ہے، اور اسی لیے دلچسپ ہے کہ یہ ہمیں کہانی نہیں دیتا، یہ ہمیں تحقیق دیتا ہے۔ جب کوئی چیز ہماری سمجھ سے بڑی ہو جائے تو انسان اکثر اسے اپنی عقل سے باہر کی طاقت کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ گوپیکلی تپے کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ انسان نہیں بنا سکتا تھا، اور پھر یہاں سے سازشی نظریات کی پوری دنیا شروع ہو گئی۔ سب سے مشہور دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب خلائی مخلوق نے بنایا۔ دلیلیں کچھ یوں دی جاتی ہیں کہ اتنے بڑے پتھر شکاری انسان کیسے اٹھا سکتا تھا؟ اتنی درست تراش کراش بغیر جدید اوزار کے کیسے ممکن تھی؟ فلکیاتی علامتیں عام انسان کو کیسے معلوم ہو سکتی تھیں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں اینشنٹ ایلینز جیسے تصورات جنم لیتے ہیں، یعنی ہر ایسی چیز جسے ہم فوراً سمجھ نہ سکیں وہ غیر انسانی قرار دے دی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریہ ایک چیز پر کھڑا ہے، انسان کو کم تر سمجھنا۔ دوسرا مقبول خیال یہ ہے کہ یہ کسی گمشدہ انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کا کام تھا، شاید اٹلانٹس کا۔ اس نظریے کے مطابق ایک قدیم سپر تہذیب سائنس، فلکیات اور انجینئرنگ میں ماہر تھی، کسی بڑی آفت جیسے سیلاب یا شہابی ٹکراؤ میں ختم ہو گئی۔ اس کا بچا کھچا علم گوپیکلی تپے جیسے مقامات پر نظر آتا ہے۔ یہ کہانی سننے میں زبردست ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ ثبوت کہاں ہے؟ نہ کوئی تحریر، نہ کوئی اوزار، نہ کوئی واضح ثقافتی تسلسل۔ اٹلانٹس کا ذکر ایک فلسفیانہ داستان میں ملتا ہے، مگر اسے براہ راست گوپیکلی تپے سے جوڑنے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ سائنس کا جواب سنسنی خیز نہیں مگر مضبوط ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان اس وقت بھی ذہین تھا، اس کے پاس وقت تھا، اس کے پاس اجتماعی قوت تھی۔ گوپیکلی تپے میں ہمیں ملتی ہیں مقامی پتھر کی کانیں،
فلنٹ کے اوزار، آدھے تراشے ستون، تعمیر کے واضح مراحل، یعنی یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ صدیوں پر پھیلا ہوا اجتماعی منصوبہ تھا۔ اور فلکیات، آسمان ہر انسان کے اوپر تھا۔ ستارے دیکھنے کے لیے خلائی جہاز نہیں چاہیے تھا، صرف مشاہدہ چاہیے تھا۔ یہاں سب سے اہم بات آتی ہے کہ گوپیکلی تپے کا اصل معجزہ خلائی مخلوق نہیں، انسان کا اکٹھا ہونا ہے۔ سوچیں، مختلف شکاری گروہ بغیر ریاست، بغیر بادشاہ، بغیر تحریر، صرف ایک مشترکہ خیال پر اکٹھے ہو گئے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اہرام مصر، سٹون ہنج اور گوپیکلی تپے یہ سب انسانی محنت کی یادگاریں ہیں، نہ کہ کسی اور دنیا کی۔ سازشی نظریات ہمیں حیران تو کرتے ہیں، مگر اصل کہانی ہمیں انسان ہونے پر حیران کرتی ہے۔ اب ہم اس پوری ریسرچ کے سب سے نازک اور سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، وہ سوال جس نے آثار قدیمہ کی دنیا کو دہائیوں سے الجھا رکھا ہے کہ کیا گوپیکلی تپے واقعی دنیا کا پہلا مندر تھا؟ اس سوال کا جواب نہ سیدھا ہاں ہے، نہ سادہ نہ۔ اصل بات ان دونوں کے بیچ چھپی ہوئی ہے۔ گوپیکلی تپے کے بارے میں سائنس پورے یقین سے یہ کہتی ہے کہ یہ اب تک دریافت ہونے والی سب سے قدیم یادگار عبادتی ساخت ہے، لیکن سائنس یہ کبھی نہیں کہتی کہ یہی تاریخ کی پہلی عبادت گاہ تھی۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کا بڑا حصہ ابھی کھودا ہی نہیں گیا۔ سمندر کی تہہ ہمارے لیے بند کتاب ہے۔ کئی قدیم مقامات وقت، زلزلوں اور موسمی تباہی میں مٹ چکے ہیں۔ یعنی گوپیکلی تپے پہلا ہو سکتا ہے لیکن آخری سچ نہیں۔ یہاں دوسرا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ اگر عبادت کا مطلب ہو سجدہ، دعا، قربانی یا کسی ماورائی قوت سے تعلق، تو یہ سب گوپیکلی تپے سے ہزاروں سال پہلے بھی موجود تھا۔ تدفین، روحانی علامات، قدرت کے سامنے عاجزی، یہ سب عبادت کی ابتدائی شکلیں ہیں۔ لیکن اگر عبادت کی تعریف یہ ہو کہ ایک منظم، اجتماعی، مستقل جگہ جو خاص طور پر مقدس سرگرمیوں کے لیے بنائی گئی ہو، تو پھر گوپیکلی تپے واقعی ایک انقلابی مقام بن جاتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو گوپیکلی تپے کو عام روحانی مقامات سے الگ کر دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گوپیکلی تپے عبادت کی شروعات نہیں، بلکہ عبادت کی تنظیم کی علامت ہے۔ یہ وہ سنگ میل ہے جہاں انسان نے پہلی بار کہا کہ ہم سب ایک ہی خیال کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ گوپیکلی تپے مندر ہو یا نہ ہو، تہذیب کی بنیاد ضرور ہے۔ تو حتمی جواب کیا ہے؟ یہ ثابت شدہ طور پر دنیا کا پہلا مندر نہیں، یہ دنیا کی قدیم ترین معلوم اجتماعی عبادتی ساخت ہے۔ یہ انسانی تاریخ میں مذہب، سماج اور تعمیر کے ملاپ کا پہلا واضح ثبوت ہے۔ ہم نے اس سفر میں 3 راستے دیکھے۔ مذہب کہتا ہے کہ عبادت انسان کی فطرت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ عبادت انسان کے شعور کے ساتھ پرمان چڑھی۔ آثار قدیمہ کہتا ہے کہ عبادت نے انسان کو اکٹھا کیا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں، یہ تینوں ایک ہی کہانی کے 3 زاویے ہیں۔ گوپیکلی تپے وہ مقام ہے جہاں یہ تینوں آپس میں ٹکراتے نہیں بلکہ مل جاتے ہیں۔ اس جگہ کو یعنی گوپیکلی تپے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان صرف شکم کا غلام نہیں تھا۔ بقا کے دور میں بھی اس کے دل میں سوال تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور معنی تلاش کرتا تھا۔ مذہب مختلف ہو سکتے ہیں، زبانیں بدل سکتی ہیں، تہذیبیں ابھرتی اور مٹتی ہیں، لیکن سوال وہی رہتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہم یہاں کیوں ہیں، ہمارے اوپر یہ آسمان کیوں ہے۔ گوپیکلی تپے ان سوالوں کا جواب نہیں دیتا، لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سوال ہم سب نے اکٹھے ہو کر پوچھے تھے۔ سوچئے، 11,000 سال پہلے ایک انسان اسی آسمان کے نیچے کھڑا تھا۔ نہ اس کے پاس کتاب تھی، نہ الفاظ، صرف احساس تھا۔ وہ آسمان دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ آج ہم بھی وہی آسمان دیکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم سوال لکھ لیتے ہیں، وہ پتھر تراش دیتا تھا۔ گوپیکلی تپے ہمیں یہ یاد دلانے آیا ہے کہ عبادت، سائنس اور انسانیت
یہ تینوں ایک ہی کہانی کے باب ہے اور وہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔